احترام والے تشام اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ آپ کو اور مجھے محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کو ہر قسم کی آفت سے، شیطان کے شر سے، دشمن کے خوف سے، ڈر سے، تدبیر سے، حسد سے، بھوک سے، کینے سے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ یہ وہ خوبصورت ایام، دن اور راتیں اس وقت گزر رہی ہیں جس میں پوری دنیا سے مخلوق خدا مل کر بغیر کسی رنگ و نسل کے امتیاز کے اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں اور حج بیت اللہ ادا کرتے ہیں۔ انتہائی فضیلت کے ایام اس لیے بھی ہیں، ان 10 ایام کے اندر اعمال، عبادات اور امن و امان سے یہ پوری دنیا اور بالخصوص عالم اسلام مزین ہو جاتا ہے اور سنت ابراہیمی علیہ السلام کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ وہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ان ایام کو بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، صالح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں افضل ترین عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ میں سب سے افضل ترین دن جو ہیں وہ یہ جو ہم الحمدللہ اب گزار رہے ہیں۔ حضرت جس کی جتنی توفیق ہو ان ایام میں بڑھ چڑھ کے اللہ کے کاموں میں، نیک کاموں میں، عبادات میں، ریاضات میں، صدقہ خیرات میں، حسن سلوک میں، صلہ رحمی میں، قربانی میں وہ حصہ لے تاکہ اس کے لیے یہ ایام بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائیں۔ یہ وہ خوبصورت ایام ہیں جی جن ایام میں دین اسلام کی تکمیل ہوئی ہے، دین اسلام کی تکمیل ہوئی ہے، دین مکمل ہوا، اور یہی وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالی کثرت سے گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، کثرت سے۔ میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بھی بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں فرماتا۔ عرفہ والے دن اللہ سب سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اعمال صالح جتنے ممکن ہو سکیں اس میں کر کے ہم ان امیدواروں میں اپنا نام لکھوا لیں جن کے بارے میں میرا رب بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما رہا۔ یہ مہینہ اور یہ ایام اس لیے بھی بڑے قابل احترام ہیں کہ یہ ان 4 ایام میں سے ہیں، 4 مہینوں میں سے ہیں جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ ان میں خون ریزی، لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار
کہیئت یوم خلق اللہ السماوات والارض السنۃ اثنان عشر شہرا منها اربعۃ حرم ثلاث متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم والرجب مدر الذین بین جمادی و شعبان. زمانہ گھوم پھر کر جب سے اللہ نے یہ دنیا کو پیدا فرمایا ہے، زمانہ گھوم پھر کر اسی مقام پر پہنچ گیا ہے. اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، ان میں 4 حرمت والے مہینے بنائے ہیں، 3 تو اکٹھے ہیں، اور 3 ترتیب کے ساتھ ہونے کے بعد ایک مہینہ شعبان اور جمادی الثانی کے درمیان ہے، یعنی رجب المرجب کا مہینہ. یہ صحیح بخاری شریف میں 4662 نمبر پر روایت میں کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. ایک وجہ اس کی فضیلت کی ہے. دوسری اس کی وجہ فضیلت کی جو ہے، میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا ثواب باقی ایام کے مقابلے میں اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ آقا جی نے فرمایا مل عمل فی ایام العشر افضل منها فی هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. عشرہ ذو الحجہ میں کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے عام دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ فضیلت والے ہیں. اب اس میں سارے ایام آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ولل جہاد، کیا جہاد فی سبیل اللہ جیسی عظیم عبادت بھی ان ایام میں کم ہے؟ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، مجاہد ایک صورت میں ان سے آگے بڑھ سکتا ہے کہ آقا جی نے فرمایا الا رجل خرج یخاطر بنفسی، ایک بندہ نکلے جو اپنا مال لے کے بھی نکلے، اپنی جان لے کے بھی نکلے، اپنا تمام اسباب بھی لے کے نکلے، وہ مالہ فلم یرجع بشیء، اور اس میں سے کوئی شے واپس لے کے نہ آئے، یعنی وہ شہید ہو جائے، سارا مال اس کا خرچ ہو جائے، سارا مال خرچ ہو جائے، شہید ہو جائے، تو پھر وہ افضل ہو سکتا ہے. اگر شہید نہیں ہے تو پھر ان ایام میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 969 نمبر پر روایت موجود. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. اللہ تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذو الحجہ سے زیادہ عظمت والا ہے، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والی عبادت باقی ایام کی نسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، یعنی سبحان اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اور اللہ اکبر کہو. یہ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. مسند امام احمد کے اندر 5446 نمبر پر یہ روایت. اس میں حضور نے کثرت سے کیا پڑھنے کے لیے کہا؟ الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ. یہ کثرت کے ساتھ جمعہ شریف کے بعد ہم اس کا ورد کریں. یاد رکھیے نماز عین عبادت ہے، اور نماز کا مقصد دعا ہے. کسی بھی عبادت کا مقصد جو ہے وہ دعا ہے. وہ ایک ہم تو الحمدللہ ہر جگہ پہ دعا مانگتے ہیں، ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے یہ ہر کوئی بھی بات، ہم نماز بھی پڑھیں تب بھی ہم دعا کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھیں تب بھی دعا کرتے ہیں، ہم عبادت کریں تب بھی دعا کرتے ہیں. الحمدللہ ہم اپنے رب کو مختار مانتے ہیں، علی کل شیء قدیر مانتے ہیں، عطا کرنے والا مانتے ہیں. اس لیے ہم ہر وقت اس کی بارگاہ میں اپنی جھولیوں کو اٹھائے رہتے ہیں. ایک بزرگوں نے آ کے مجھے یہ بات بتائی، کہنے لگے کہ میں پہلے اہل حدیث تھا اور اب میں نے وہ چھوڑ دیا.
وہاں سے میں واپس آ گئی۔ میں نے کہا جی کیوں، کہ آپ کو کیا بنی؟ کہنے لگے جی ہمارے ہاں عبادات کے بعد دعا کرنے کا کوئی رواج نہیں، نماز پڑھی نا جی دعا کوئی نہیں کرنی، اٹھ کر جاؤ۔ جو ان سے متاثر ہیں نا جی وہ ایسے ہی کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں اٹھ کے دوڑ جاتے ہیں۔ کہنے لگے جی نماز ہوئی، نماز کے بعد نا میں نے ان سے کہا کہ مولوی صاحب پوتا میرا اس کا آپریشن ہے، ہسپتال میں ہے، نماز پڑھ کے ہم فارغ ہوئے نہیں، تو مہربانی کر کے دعا کر دیں۔ وہ مولوی صاحب نے دعا نہیں کی۔ بابا جی کہنے لگے میں نے یہ سوچا کہ شاید ان کو آواز نہیں گئی، سنا نہیں انہوں نے۔ میں نے پھر کہا مولوی صاحب پوتا بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، آپریشن ہے اس کا، دعا کر دو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دے۔ تو مولوی صاحب غصے میں آ گئے، اور تینوں نہیں پتا دعا کرنا بدعت ہے، نماز تو بعد دعا نہیں کری دی۔ بابا جی اٹھے، اپنا رومال جھاڑا، کہنے لگے میں تو سمجھتا تھا تم لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتہ چلا تم تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ بھائی دیکھو نا جی وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ اس کو سے دے دے۔ بھائی اللہ ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ایک مرتبہ نہیں 12 مرتبہ یہ آپ کے فرمان، آپ کے ارشادات موجود ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے بعد، نماز کے بعد دعا فرماتے تھے۔ دوسری بات، بھائی اللہ سے بھی مانگنے کا کوئی ٹائم ہونا چاہیے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے بھی ٹائم ہونا چاہیے۔ 11:30 بجے منگنا ہے، اس تو بعد خبردار نہیں منگنا۔ بھئی 1:30 بجے اللہ کو منگنا ہے، اللہ کو دعا کرنی 1:45 بجے نہیں کرنی۔ او بابا المطلق یجری علی اطلاق ہی، جب قرآن نے کہا نا کہ جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب یہ جب بھی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں ٹائم کوئی متعین نہیں ہے۔ جب بھی سے مراد وہ صبح ہو، وہ شام ہو، وہ رات ہو، وہ نماز سے پہلے ہو، وہ نماز کے بعد ہو، وہ نماز کے اندر ہو۔ نماز کے اندر بھی تو دعائیں مانگتے ہیں نا جی، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارفعنی، یہ ساری دعائیں ہم نماز کے اندر ہی مانگتے ہیں نا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آپ نماز کے اندر مانگے اللہ پھر بھی قبول کرتا ہے، آپ نماز کے باہر مانگے اللہ پھر بھی قبول کرتا ہے، آپ گھر میں مانگے پھر بھی قبول کرتا ہے، آپ دفتر میں مانگے اللہ پھر بھی قبول کرتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سی اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں جو نماز کے بعد دعا مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے؟ تعجب کی بات ہے نا۔ بھائی ابھی آج جمعہ کا دن ہے نا، ابھی آپ نظارہ کر لیجئے گا، اسلام پھرنا ہے تو گوں سپیڈان لگ جائیں گے۔ کوئی اجتماعی دعا میں تو زیادہ برکت ہے، نماز ہے، خصوصی نماز ہے، اس کی قضا بھی کوئی نہیں کہ یہ نکل گئی تو چلو بندہ قضا کر لے، وہ بھی کوئی نہیں۔ اتنی اہم نماز کے بعد بھی دعا کرنا نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو کیا کرنا ہے؟ حضور نے ان 10 ایام میں کثرت کے ساتھ 3 اذکار کا حکم دیا، ایک لا الہ الا اللہ، ایک الحمدللہ، اور ایک اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی، یہ حضور نے کثرت سے پڑھنے کی۔ تیسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ اسلام کے 5ویں اہم ترین رکن حج کی ادائیگی اس مہینے میں کی جاتی، اس لیے اس کو ذو الحجہ کا نام دیا گیا۔ چوتھی فضیلت اس کی اس مہینے کی یہ ہے کہ 9ویں ذی الحج کی نماز فجر سے لے کے 13ویں ذی الحج کی عصر تک تکبیرات ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق کہلاتی ہیں، یہ کہنا واجب ہے۔ ہر نماز کے بعد اللہ کا نام اونچا ہو رہا ہے۔ عام روٹین میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ 9ویں کی فجر سے 13ویں کی عصر تک تکبیرات تشریق اللہ اکبر بلند ہوگا۔
پانچویں فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ عشرہ مراد پہلے 9 دن کے روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ والفجر ولیال عشر، قرآن نے ایویں نہیں قسمیں کھائی، قرآن نے جو قسمیں کھائی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے۔ تو اگر کسی کو شب قدر نہیں ملی تو آپ یہ ساری راتیں شب قدر کی راتیں ہیں، یہ ساری راتیں شب قدر، یہ ایک ایک دن ایک ایک سال کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا، پھر سماعت فرما لیں۔ میرے آقا جی آنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان لہ ذبح یذبحہ فاذا حل حلال ذی الحجۃ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی، جس کے پاس قربانی کے جانور ہوں تو جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے وہ اپنے بالوں اپنے ناخنوں میں سے کچھ نہ کاٹے حتیٰ کہ وہ قربانی کر لے۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر 5121 نمبر پر روایت موجود۔ یوں ہی میرے آقا جی آنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان لہ ذبح یذبحہ فاذا احل حلال ذی الحجہ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی، جو ذی الحجہ کا چاند دیکھ کے قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ جامع ترمذی شریف کے اندر 1523 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ اب اگر کسی بندے کے پاس، یہ مسئلہ مجھ سے زیادہ تر پوچھا گیا اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ناخن پھر کب کاٹیں؟ عید کی نماز پڑھیں، قربانی کریں، پھر اس کے بعد حجامت بنوائیں۔ پہلے عید کی نماز پڑھیں، قربانی کریں، پھر اس کے بعد ناخن بنوائیں۔ باقی جو بھی آپ مسئلہ پوچھیں گے انشاءاللہ مزید میں آپ کو عرض کرتا رہوں گا۔ جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا وہ کم از کم حجامت نہ بنوائے، ناخن نہ کاٹے، وہ بال نہ کٹوائے، اور وہ عید والے دن نماز پڑھنے کے بعد اتنی دیر ٹھہر جائے جتنی دیر میں کوئی قربانی شروع ہو جائے، یعنی قربانی ہونے کے بعد وہ پھر بالوں وغیرہ کو کٹوا لے، اللہ اس کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا، اللہ اس کو بھی قربانی کا اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ ہے مستحب چیز، مستحب چیز، مستحب کے پیچھے اپنے آپ کو گندا بدبودار نہیں کرنا، یہ بھی مد نظر رکھا جائے۔ بھئی اب یہ 10 دن میں نے بال نہیں کٹوانے، چاہے جسم سے بدبو آئے، منہ سے بدبو آئے، یعنی کپڑے گندے ہو جائیں، ہاتھوں کے اندر میل پھنس جائے اور گندے یعنی غلاظت کا مارا بندہ رہے، نہیں، یہ بھی بات نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر ضروری ہوگا وہ ان چیزوں کو صاف کرے، یہ نفرت کا سبب ہے، اور اسلام کا کوئی بھی عمل نفرت کے لیے نہیں ہے، نفرت کا سبب نہیں ہے۔ میں نے اس لیے 1 دن 2 دن پہلے ہی میں نے بتانا شروع کر دیا تھا، بھائی مثلا 29 کو بھی میں نے بتایا، 30 کو بھی میں نے بتایا، 2 دن میں نے مسلسل بتایا بھائی کل آپ کر لینا۔ 28 سے میں نے شروع کر لیا تھا کہ بھائی کل 29 ہے، اور پھر 29 والے دن بتایا، پھر 30 والے دن بتایا کہ یہ کام کر لینا۔ اب 10 دن آرام سے بندہ ناخن وغیرہ بال وغیرہ کٹوا لے تو آرام سے نکل جاتے ہیں، گھن نہیں آتی، بدبو نہیں آتی، میل نہیں پھنستی۔ ہاتھوں کے اندر ناخن بڑے ہوئے ہوں، اس کے اندر میل گھسی ہوئی ہو، یعنی بدبو آ رہی ہو، اور پھر کھانے کے ساتھ وہی غلاظت اندر جا رہی، یہ چیز درست نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے اس کو منع فرمایا، یہ عمل نہیں کرنا۔ اچھا جی، اس کے بعد اب سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہو گیا ان ایام کے فضائل اور معاملات کے اندر۔ آج کل ایک مسئلہ بڑا، وہ پاپڑی تے پھان پئی، رولا یہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب کا بڑا کلپ وائرل ہوا، وہ کہتے ہیں جی بھینس کی قربانی اور کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، بھینس کی قربانی اور کٹے کی۔ اچھا جی، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ یہ سورۃ الحج کی 17ویں پارے کی 34 نمبر آیا مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو قربانی کے جانور ہیں ان کا ذکر کیا،
پھر سورہ انعام کے اندر فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے کچھ زمین پر بچھے کھاؤ ان میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ 8 نر اور مادہ، 1 جوڑا بھیڑ کا، اب جو قرآن بتا رہا ہے جو جائز ہے، 1 جوڑا بھیڑ کا یعنی بھیڑ ہو یا اس کی مادہ ہو، 1 جوڑا بکری کا مادہ ہو یا نر ہو۔ اچھا جی، اور دونوں کو اللہ ارشاد فرماتا ہے اس میں سے بتاؤ کیا حرام کیا اللہ نے، مادہ حرام کیا ہے یا نر حرام کیا ہے، اللہ نے کیا حرام کیا ہے؟ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے یا وہ دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں، اگر مادہ نے نر پیٹ میں لیا ہوا ہے اب وہ حلال ہے یا حرام ہے، یا مادہ لی ہوئی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اللہ کہتا ہے کون سی چیز تم حرام کر رہے ہو؟ پھر واضح ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے اور تم سچے ہو تو بتاؤ 1 جوڑا اونٹ کا اور 1 جوڑا گائے کا۔ یہ سورہ انعام کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے واضح طور پر ارشاد کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو قرآن نے اور شریعت مطہرہ نے ہمیں ایک اصول دیا ہے حرام کا، وہ اصول یہ ہے کہ حرام ہونے کے لیے کم از کم قطعی دلیل کی ضرورت ہے، حرام ہونے کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت ہے، قرآن کی نص ہو یا حدیث متواترہ مشہورہ ہونی چاہیے جس سے حرام ثابت ہوگا۔ مثلا حلال کے لیے ضرورت نہیں ہے، کل شیء، ہر ایک چیز اپنی اصل میں مباح ہے، جائز اور حلال۔ حرام ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت، حلال ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پیو جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے۔ اب اس کے اندر ہر چیز آ گئی۔ اب اگر کوئی کہے نہیں جی حلال ہونے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے تو مینوں ایمان نال پورے ذخیرہ احادیث اور قرآن دے وچوں برگر کٹ کے بھی کھاؤ، شوارما کٹ کے بھی کھاؤ، آلو والے نان کٹ کے بھی کھاؤ، یہ تو سارے ہی کھاتے ہیں نا، نکال کے دکھاؤ۔ پیپسی، مرنڈا، اے ساری بوتلاں جنیاں بھی پیندے ہو، شربت پیندے ہو، سکنجیاں پیندے ہو، ہاں جی کانیاں پیندے ہو، کٹ کے بھی کھاؤ۔ او بابا ہر چیز حلال ہے، الا یہ کہ اس پر قرآن و حدیث ہمیں منع کر دے گی حرام ہے نہیں کھانا۔ مثلا آپ کس عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں؟ پاکستانی، ہندوستانی، عربی، اجمی، کسی نال نکاح کر سکتے ہو؟ کوئی پابندی ہے؟ پابندی نہیں نا، آپ چاہیں امریکہ سے لے کئی گوریاں لئی پھر دیں، پاکستانی ہیں لیکن انڈیا سے شادی کی ہوئی ہے، انڈیا کی عورت سے، امریکہ کی عورت سے، افریقہ کے، اس کی دلیل لاؤ، کہاں ہے دلیل؟ ہاں وہ رشتے جو حلال نہیں تھے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات اللہ نے بیان کر دیا جی حرام رشتے کون سے ہیں۔ ماں حرام ہے، بہن حرام ہے، پھپھی حرام ہے، خالہ حرام ہے، دھی حرام ہے، سس حرام ہے، یعنی یہ سارے رشتے جو حرام رشتے تھے نا جی وہ پورے اللہ نے گنوا دیے۔ یہ عورت، یہ عورت، یہ عورت، یہ عورت، یہ عورت، یہ رشتہ حرام ہے، باقی سارے حلال ہیں، جن نال مرضی نکاح کرو۔ دلیل آئی حرام ہونے کی۔ اب کھانے پینوں میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو خبردار، شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، نشہ نہیں کرنا، یہ سارے شیطانی کام نے، باز آ جاؤ۔ اب جو نہیں پینا تھا، جو نہیں پینا تھا، جس سے باز آنا تھا، جو حرام تھا، اللہ نے بیان کر دیا۔ حلال کی کوئی تفصیل نہیں ہے، جو حرام تھا وہ واضح ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، قرآن کی 2 مثالیں ہی کافی ہیں۔
اگر انہی کے اوپر چلے تو سارا وقت اسی میں گزر جائے گا. حرام ہونے کے لیے دلیل ضروری ہے. اور پھر تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر اور تفسیر در منصور کے اندر کہتے ہیں جی اللہ آپ کی خیر کرے کہ قال الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، حضرت لیث بن ابو سلیم سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بھینس اور بختی اونٹ ازواج ثمانیہ ہیں. ازواج ثمانیہ سے مراد وہ 8 جانور جن کا ذکر قرآن نے قربانی کے لیے کیا، جو میں نے ابھی آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ 4 جوڑے 8 جانور، 4 جوڑے نر اور مادہ 8 بن گئے. یہ جو گائے ہے بھینس کو جاموس کہتے ہیں اور یہ اسی کے اندر شامل ہے. اچھا جی مزے کی بات یہ، اب اس کی قربانی کو ناجائز اور حرام کہہ رہا ہے، اس کے دودھ اور گوشت کو حلال کہہ رہا ہے. جڑا کلپ وائرل ہویا نا اندر کہندا جی دودھ جائز ہے، گوشت جائز ہے، قربانی حرام ہے. مینٹل آدمی، تیرا دماغ خراب ہو گیا. اوے اگر تسی نہیں پڑھیا اترو ساڈے کول آ جاؤ، اسی تانوں پڑھانے ہیں. انہاں دے مت عقل کوئی نہیں ہوندی، بالکل جاہل، بالکل اکا، ہاں جی خود ڈڈو. انہاں نوں پتہ ہی نہیں ہے علم دی وسعتاں کنیاں نے، کون کون سے پہلو ہیں. صحابہ کے دور میں کوئی اختلاف نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی اختلاف نہیں، تابعین کے دور میں کوئی اختلاف نہیں، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک کوئی اختلاف نہیں. بعد آیا تو 150 سال پہلے جدوں دی انہوں نے بنیاد رکھی ادوں دا اختلاف آیا، ہر شے حرام ہو گئی. اچھا جی پھر اس کے بعد حضرت سنن ابو داؤد شریف کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البقر عن السبعۃ والجزور عن السبع. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی میں گائے 7 کی طرف سے، اونٹ بھی 7 کی طرف سے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اونٹ گائے میں شرکت کریں، یعنی ہم میں سے ہر 7 افراد ایک بدنے میں شریک ہو. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک. اور امام اللغت علامہ ابن منظور افریقی المتوفیٰ 711 ہجری، یعنی 711 ہجری، توجہ یہ 711 ہجری کو فوت ہوئے. اب کتنی چل رہی؟ 1446 چل رہی ہے. ٹھیک ہے 1446 چل رہی، یعنی 700 سال پہلے انہاں دے پیدا ہون تو بھی پہلے، جدوں یہ ادوں تو بھی پہلے امام نے فوت ہوئے نے 711 دے اندر. وہ لکھتے ہیں الجاموس نوع من البقر، بھینس گائے کی ایک قسم ہے، بھینس گائے کی ایک قسم ہے. لسان العرب کی 2 جلد صفحہ نمبر 206 ہے. علامہ سید مرتضیٰ حسینی زبیدی المتوفیٰ 1205 ہجری، 200 سال 250 سال پہلے فوت ہوئے. اپنی کتاب تاج العروس میں لکھتے ہیں الجاموس نوع من البقر، بھینس گائے کی ایک قسم ہے. تاج العروس کی 15ویں جلد ہے صفحہ نمبر 513. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اللہ آپ کی خیر کرے المعجم الوسیط، یہ میرے پاس بھی پڑھی ہوئی ہے. کہتے ہیں حیوان اہل من الجنس بقر، اور بھینس ایک پالتو جانور ہے جو گائے کی جنس کے قبیل سے ہے. اور یہ تمام کے تمام فقہائے کرام کہتے ہیں علامہ شیخ برہان الدین ابو الحسن علی بن ابو بکر المرغینانی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 593 ہجری. کب کہہ رہے ہیں؟ 593 ہجری. اب کتنی ہے؟ 1446 ہجری. کدو کہہ رہے ہیں 500، یعنی تقریباً 1000 سال پہلے. پتہ نہیں کہڑے مدرسے پڑھے رہتے ہیں، منہ چوک کے مولوی بن گئے. پتہ نہیں انہوں کہ مولوی کنے بنایا. پھر چولاں جی اٹھ کے منڈیاں چ بڑھ جاندیاں نے تے سارے دا دماغ خراب کر رہی ہیں. یہ 500 اللہ آپ کے خیر کرے 93 ہجری میں اپنی کتاب ہدایت شریف میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَلَلْأَضْحِيَّةُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقْرِ وَالْغَنَمِ وَيَدْخُلُ فِي الْبَقَرِ الْجَامُوسُ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ. اونٹ گائے بکری کی قربانی درست ہے، گائے کے تحت بھینس بھی داخل ہے کیونکہ وہ اسی کی جنس میں سے ہے. الہدایہ کتاب الاضحیہ جلد نمبر 4. اب ظاہر حضرت ہم علیہ سنت کے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن 1340 ہجری
1340 ہجری المتوفہ، یہ یعنی کہ آج سے 100 سال سے بھی پہلے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا حقیقت یہ ہے کہ علماء کے نزدیک بھینس کا گائے کی ہی نوع میں ہونا ثابت ہوا، تو انہوں نے کہا کہ قرآن کے لفظ بقر بھینس کو شامل ہے، فتاوی رضویہ شریف کی 20ویں جلد صفحہ نمبر 401 میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جتنے بھی، اب میں اس کے اوپر مختصراً میں آپ کو عرض کروں، جتنے بھی فقہا ہیں ان تمام فقہاء کرام نے جب زکوٰۃ کی باری آئی بھینس کو گائے کے اندر شمار کیا ہے۔ بھائی دودھ بھی حلال ہو گیا، گوشت بھی حلال ہو گیا، قربانی حرام کیوں ہو گئی؟ بھائی حرام ہونے کے لیے یہ یاد رکھنا، جو بھی کہنا جی اے فلانا بھی حرام فلانا بھی حرام، میں نے آپ کو دو بہت بڑی مثالیں آپ کو دے دی ہیں قرآن سے، حرام ہونے کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حرام حلال اے گڈے گڈی دا کھیڑ نہیں، اے بھی حرام ہے تے اے بھی حرام ہے تے اے بھی حرام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اسی پڑھیے شرک 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 شرک، بدعت 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 بدعت، ہے مینٹل لوگ، دماغ خراب ہو گیا نا۔ او بھائی آپ حرام کہہ رہے ہیں، آپ شرک کہہ رہے ہیں، کوئی دلیل بھی تو دو نا، کوئی دلیل ہونی چاہیے جی۔ کٹا حرام ہے جی، کیوں حرام ہے جی؟ بس حرام ہے جی، نبی پاک نے نہیں کیتا، جھوٹ ماری جاندے ہیں نبی پاک۔ میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ بندہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے، جھوٹ ماری جانے۔ اور بھائی اگر کسی مسئلے کا آپ کو نہیں پتا تو آپ ہم سے پوچھ لیں، ہم آپ کو بتانے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا جی، اب ایک اور میں آپ کو حوالہ عرض کروں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کان یقول الجوامیس بمنزلۃ البقر، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تمام احکامات بھینس کے گائے کی طرح ہی ہیں۔ یہ امام حسن بصری کن کے شاگرد ہیں؟ صحابہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت سفیان ثوری اور امام مالک فرماتے ہیں ان الجوامیس من البقر، بھینس گائے کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ آپ کی خیر کرے، اسی طرح تمام کے تمام مذاہب کے اندر، اور جدو جڑا نا جی انہاں دے سر تے جتیاں پینیاں نا جی، اور اسی دسنے فلانی کتاب وچ بھی لکھے فلانی کتاب وچ بھی لکھے، پھر کہندے نا ہاں جی پھر جائز ہو جاندی جی، جائز ہو جاندی۔ علماء اہل سنت انشاءاللہ ہن تانوں ایسے بھی نظر آؤ گے، ایسے بابڑے بھی نظر آؤ گے جڑے کہیں گے جی جائز ہے جی، جائز ہے جی، جائز ہے۔ بھیا عجیب بات ہے، حرام ہونے کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت ہے، آپ کے پاس دلیل نہیں، آپ پھر نویں نویں ایٹمیں آ جاتی ہیں۔ اس کے اوپر اتنے حوالے کافی ہیں، مزید اگر چاہیے ہوں گے تو میں آپ کو مزید عرض کر دوں گا۔ ایک میں عرض کروں، حضرت ابو بکر محمد بن منظر نشاپوری المتوفی 319 ہجری، 319 ہجری، ایک انی چل رہی ہے 1446 ہجری، 319 ہجری دے اندر 1000 سال سے زیادہ پہلے کی بات ہے۔ بھئی 1000 سال کی تحقیق ہے، حضور کے زمانے سے لے کے آج تک کی تحقیق ہے، تو سب پڑھی کوئی نہیں، بڑے تعجب دی گل ہے۔ 319 ہجری اپنی کتاب الاجماع کے اندر لکھتے ہیں اجمعوا علی ان حکم الجوامیس حکم البقر، فرماتے ہیں علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینسوں کا حکم وہی ہے جو گائے کا ہے۔ 1000 سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی خیر کرے۔ اس کے بعد اچھا جی، اب میں ایک نئی نسل نکل آئی ہے جی، اللہ تعالی ہدایت دے سانوں۔ ایک نئی نسل نکل آئی ہے، وہ کہتی ہے جی قربانی کیڑی فرض ہے جی، قربانی کیڑی فرض ہے، یعنی سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے، ادا کرو کرو نہ کرو نہ کرو۔ بھائی فرض ہونے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے، حرام ہونے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، یہ جو آج کہتے ہیں قربانی نہیں کرنی چاہیے جی، جانوروں کا جانور ضائع ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا کریں جی؟ یہ پیسے کسی غریب کی بیوہ بچی کو دے دو، غریب بچی کو دے دو، یتیم بچی کو دے دو۔ اب ہم سب سے پہلے تو اس مسئلے کو حل کریں نا، یہ ہے کیا؟ قربانی ہے کیا؟ یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ ہے کیا؟ سب سے پہلے اس کا متعین کرتے ہیں۔ پہلی قرآن کا ہے سورہ انعام کی 162، ارشاد بانی تعالیٰ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں کیا حکم کہا؟ میری قل ان صلاتی و نسکی، میری ساری قربانیاں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ پہلی دلیل فرض ہونے کی۔ دوسری، ہر ایک بندے کو صورت آتی ہے، سورۃ الکوثر، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، منحر قربانی کر، منحر قربانی کر، نہر کر، ذبح کر۔ اچھا جی، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، قرآن کے اندر ہے، سورہ کوثر ہے۔ یہ حوالہ تو آپ سب کو یاد رہے گا نا، یہ حکم اللہ نے دیا۔ دوسرا والا، تیسرا والا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر 3123 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، جس کے پاس وسعت ہو، ہیں جی، جس کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، ساڈی مسیتے نہ بڑھے ہوئے، خبردار۔ جس کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، نہ ساڈی عیدگاہ دے نیڑے آوے، نہ ساڈی مسیتے بڑھے، نکل جاؤ۔ بھائی اگر یہ سنت ہے تو سنت چھوڑنے پر اتنی سختی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی کر رہے ہیں، نکل جا، تو ہے ہی نہیں ساڈے وچوں، تینوں اللہ نے توفیق دی تھی تو قربانی نہیں کی تھی۔ اچھا جی، چوتھی دلیل، یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، جامع ترمذی شریف کے اندر 1518 نمبر پر یہ حدیث صحیح حسن ہے۔ لوگوں، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی ہے۔ اب یہاں پر ابن ماجہ شریف کی حدیث، جامع ترمذی شریف کی حدیث، یہ تمام یعنی استطاعت کے ساتھ اس کو مشروط کر دیا گیا کہ صاحب استطاعت قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ اور مصلی کے قریب نہ آئے۔ یہ حکم کون کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول۔ حکم قرآنی بھی ہو گیا، ہاں جی، فرض ہونے کے لیے قرآن سے ثابت ہو گیا، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تشریح فرما دی۔ جس کے پاس استطاعت ہے وہ کرتا ہی نہیں پیا، پھر ہماری مسجد میں نہ آئے، عیدگاہ میں نہ آئے، اس کا مطلب ہے وہ مسلمان ہے نہیں ہے۔ یہ کہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ جندب بن سفیان بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا من ذبح قبل ان يصلي فليعد مکانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح۔ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہو وہ اس کی جگہ دوبارہ کرے، اور جس نے قربانی ابھی نہ کی ہو وہ کرے۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 5562 نمبر پر۔ اگر یہ سنت ہے تو سنت جب مرضی بندہ ادا کر لے۔ بھئی حضور نے کہا جس نے نماز سے پہلے ادا کی اس کی کوئی قربانی نہیں ہے، اور نماز کے بعد دوبارہ کرے، اس کی قربانی نہیں ہے، دوبارہ کرے۔ بھئی اگر یہ سنت ہے تو بابا اتنی سختی کیوں؟ اتنی سختی تو نہیں ہونی چاہیے، اس کی قربانی نہیں ہوئی، نماز کے بعد وہ دوبارہ کرے۔ اس لیے عید کی نمازیں جلدی پڑھائی جاتی ہیں تاکہ لوگ جلدی جلدی قربانی کریں۔ اچھا جی، اب یہ پانچویں دلیل۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کسی بندے کے اوپر قرضہ ہو، وہ قرضہ لے کر بھی قربانی کرے گا؟ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس وسعت ہو وہ قربانی نہ کرے، وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، عیدگاہ میں نہ آئے۔ اب یہاں پر ایک اس کا سادہ سا جواب ہے۔ اگر آپ کسی سے ادھار لے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے 15-20 دن تک میری تنخواہ آ جانی، مثلا 70,000-80,000 روپے ہے تنخواہ، اس میں سے آج کل 22,000 سے کس حصہ شروع ہو رہا ہے، 22,000، 23,000، 24,000، 25,000 تک چل رہا ہے۔ میری 15 دن بعد آ جائے گی تنخواہ، 10 دن بعد آ جائے گی تنخواہ، تو میں اب ادھار لے لیتا ہوں، پھر جب میری تنخواہ آئے گی میں واپس کر دوں گا۔ تو پھر ایسا بندہ کر سکتا ہے، ایسا بندہ قربانی کر سکتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری تنخواہ آ جائے گی یا پیمنٹ آ جائے گی، آنے کے بعد پھر میں اس کو ادا کر دوں گا، تو پھر یہ ہے بالکل قربانی جائز ہے۔ ایک صورتحال یہ ہے، ایسا بندہ مثلا مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں 5 لاکھ روپے قرضہ اس کے اوپر 2.5 لاکھ روپے، اور 5 لاکھ یہ کل رقم ہے جس میں 2.5 لاکھ قرضے کے ہیں، 2.5 لاکھ اس کے اپنے ہیں۔ 2.5 لاکھ روپے میں 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے، یہ صاحب نصاب ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو قرضے کی رقم کو منہا کیا، پھر اتنے پیسے دیکھے کہ صاحب نصاب ہے تو قربانی اس کے اوپر ضروری ہے، وہ قربانی کرے، وہ لازمی کرے، وہ یہ نہ کرے جی میرے اوپر تو اتنا قرضہ ہے۔ یہ بھی ایک
ایکٹ ہوتا ہے بچنے کا، ہاں جی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ یاد رکھے آپ کے اور رب کے درمیان ہے یہ بات، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اللہ کو پتہ ہے آپ کی اوقات کتنی ہے، اللہ کو ہمارا بھی پتہ ہے، ہر ایک کا پتہ ہے کس کی کتنی اوقات ہے۔ آپ ڈاج نہیں کر سکتے اللہ کو، اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہاں پر ایک اور جو نا جی وہ کہتے ہیں جی کہ جتنے بھی جیسے اب یہ قربانی آئی ہے نا جی، اس تو پہلے ہی کم شروع ہو گئے، سوال شروع ہو گئے جناب یہ قربانی میں پیسہ ضائع کرنے کی بجائے جو اپنی واری ہے نا جی ادو یہ گلاں نہیں کر دیں، جو اسلام دی واری ہے نا جی ادو یہ گلاں کر دیں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی پر خرچ کر دیں، ہسپتالوں میں مریضوں کا علاج کروا دیں، کسی غریب کی ضرورت پوری کر دیں، بیماری کا علاج کروا دیں۔ آپ پورا قرآن مجید اور احادیث رسول کا مطالعہ کیجئے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کہیں پر نہیں ملے گا، اللہ کی قسم نہیں ملے گا کہ شادیاں حالوں کے اندر کرنی چاہیے، شادیوں کے اندر 4 کھانے دینے چاہیے، شادیاں 4 مہینے تک چلنی چاہیے، شادیوں کے اندر 250 ارب روپیہ خرچ کرنا چاہیے، جہیز کے اندر گاڑیاں دینی چاہیے، جہیز کے اللہ کی قسم پورے قرآن میں کہیں نہیں، پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں نہیں، کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ 5000 بندہ شادی پر بلائیں گے تو شادی ہوگی، قابل قبول ہوگی، اگر یہ نہیں کریں گے تو شادی قابل قبول نہیں۔ لیکن جب باری آتی ہے شریعت کی اور قربانی کی باری آتی ہے، فوراً سے پہلے تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اس کا کوئی دوسرا متبادل نہیں، لہذا یہ کہنا کہ اس کی جگہ کسی غریب کے ساتھ بھلائی کر دے تو یہ عمل میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ صحابہ کی زندگی میں کہیں ثابت نہیں۔ کون ماں کا لال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غریبوں کا اور کمزوروں کا خیال رکھنے والا ہے؟ کون ماں کا لال ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی کو قضا کیا صرف اس لیے غریب کی بچی کو ضرورت ہے؟ حضرت صاحب تمہیں پتہ لگ گئے ٹرمپ گیا ایک ملک دے اسلامی ملک دے دورے تے، انہیں ارباں روپے دا جہاز انہوں گفٹ کر دیتا ہے، ارباں روپے دا حرام خور اور غزہ دے اندر جڑے بھوکے مر گئے وہ تینوں یاد نہیں آیا ہونا؟ ہیں جی ایک عیسائی یہودی کو دے دیا، یہودی لابی کے ایک ہو جائے نا جی مسخرے کو دے دیا تم نے اربوں روپے کا جہاز، وہی اربوں روپے غریب کو نہیں جا سکتا تھا؟ یہاں پر غربت کیوں نہیں آتی؟ 60 کروڑ روپے دی صرف لیٹرین ٹٹی کرن واسطے لیٹرین 60 کروڑ روپے دی، اتنے غریب یاد نہیں آیا؟ یاد ہوتا ہے تو صرف اتنے یاد ہوتا ہے جتنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کرنا ہوتا ہے۔ پھر یاد رکھیے قربانی سے محض ناداروں کی مدد نہیں جو صدقہ و خیرات سے پورا ہو جائے، بلکہ قربانی میں مقصود جانور کا خون بہانا ہے، اور یہ عبادت اسی طرح خاص طریقے سے خون بہانے سے ہی ادا ہوگی، محض صدقہ خیرات کرنے سے یہ ادا ہونے والی نہیں ہے۔ پھر میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا صحابہ غریب نہیں تھے؟ غربت اور افلاس نہیں تھی؟ اس دور سے زیادہ تھی، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے تمام کے تمام قربانیاں کی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اعتراض کرنے والے زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جو کروڑوں اربوں کی جائیداد کے مالک ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں لاکھوں کے موبائل ہوتے ہیں، لاکھوں کی گھڑیاں ہوتی ہیں، سفر کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کے گھروں میں کئی غریب کی بیٹیاں کپڑے پہ دھوتی ہیں، جھاڑو لگاتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ انہاں دے گھر جڑیاں غریب دیاں بچیاں کام کردیاں، منڈے کام کردے، ہن او اقرار الحسن نے ننگا نہیں کیتا سارے نوں، بچیاں نوں مار کے غریباں دی بچیاں نوں مار کے زخماں دے اندر کیڑے پے گئے۔ وہ کی میرا جسم میری مرضی والیاں جی کہتے ہیں خواتین کو آزادی چاہیے، خواتین کو آزادی چاہیے، ہم ظلم و ستم کے خلاف جہاد کرنے نکلی ہیں، وہ ساری حرام خور نشے خور کروڑ پتی خواتین، اور بھائی جن خواتین نے ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ کھیت جوتنے میں لگا دی، پٹھے کاٹنے میں لگا دی، فصلیں کاٹنے میں لگا دی، اس کی زبان پر تو شکوہ نہیں ہے۔ تسی ایسیاں دے اندر بہ کے محلہ دے اندر بہ کے لکھن روپے کھا کے ساری دنیا پھر کے سارے زمانے آگے جھاٹے کھول کے تسی کتھوں آ گئیاں؟ یہ جب مزدور ڈے منایا جاتا ہے، مزدور ڈے یعنی مزدوروں کا عالمی دن منایا، عالمی دن
کدھر منایا جاتا ہے؟ اے سی کمرے کے اندر بیٹھ کر، اے سی ہال کے اندر بیٹھ کر منایا کس کا جاتا ہے؟ مزدور دا۔ اتصال کس دا ہو رہا ہے؟ مزدور دا۔ اور بھائی ان چیزوں کے اندر ان کو غربت کیوں نہیں یاد آتی؟ ان کے گھروں میں جو نوکر کام کر رہے ہیں ان کے اوپر جو بے ایمانہ تشدد کیا جاتا ہے، ان کی جانیں لی جاتی ہیں، ان کے اس وقت ان کو غریب کے بچے نہیں یاد آتے؟ یہ لوگ دین اسلام کے شاعر کے موقع پر چلاتے ہیں، کیا کبھی اس قسم کے کوئی مخلصانہ تحریک انہوں نے ہیپی نیو ایئر، ویلنٹائن ڈے کے موقع پر، شادی اور غمی کے موقع پر، خود ساختہ رسومات پر خرچ کرنے کے موقع پر اس وقت ان کو کوئی غریب یاد آیا؟ نہیں آیا۔ پھر یاد آیا تو کس ٹائم آیا؟ حضرت صاحب شادی بیاہ کے موقع پر کتنا پیسہ لٹایا جاتا ہے، ساڈے کول حال نے نہیں تو یقین ہوتا تھا کسی ٹائم ویکھ لینا جو تو شادیاں ہوندیاں پیسے ہیں لٹائے جاندے، حق تیری خیر ہو جائے۔ وہ تو غریب یاد نہیں ہوتا جو اتنے پیسے لگا دیے جاتے ہیں صرف ناک رکھنے کے نام پر، اس وقت غریب کیوں نہیں یاد آتا؟ یہ بڑے سیانے دانشور بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی قسم کائنات عالم میں سب سے بڑا دانشور اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد اس کائنات میں سب سے سیانی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ یہ رب سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اللہ سے زیادہ آگے نکلنے کی مخلوق خدا کے شاعر اسلام کو ابھی ایمان سے بتاؤ ویلنٹائن ڈے دے اندر یہ تمام جتنی بھی خرافات رسومات نے یہ ساری سرکاری سربرستی انہوں حاصل ہوندی یا نہیں ہوندی؟ اتھے کسی دی چیک نہیں نکلتی، چیک نکلے گی تو اتھے ہی نکلے گی۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے پھر ایمان سے بتانا یہ کہتے جی جانوروں کے اوپر بڑا ظلم ہے، جی جانوروں کے اوپر بڑا ظلم ہے، اوہ ہو ہوا میں باز، شکرے، گدھ، طرح طرح کے جانور موجود ہیں جن کی خوراک اللہ تعالیٰ نے غریب پرندوں کو بنایا ہے۔ باز، شکرے، گدھ، یہ پرندے کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ جانور کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ چوہے کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ ہاں جی، وہ صرف غریب جانوروں کا گوشت ہی کھاتے ہیں، گھاس عمدہ سے عمدہ میوے اور اس قسم کی کوئی چیز نہیں کھاتے۔ ببر شیر گھاس کھاتا ہے، یہ گوشت کھاتا ہے۔ گدھ گھاس کھاتی ہے یا وہ گوشت کھاتی ہے؟ باز پرندے کھاتا ہے یا وہ گھاس کھاتا ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات عالم کے اندر بڑی سے جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ کیا کھاتی ہیں؟ چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں۔ بڑے سے بڑے آبی جانور جو ہیں وہ بھی یہ چیزیں کھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک قدرتی نظارہ سطح زمین پر دیکھنے میں آتا ہے کہ چونٹی کھانے والا جانور، وہ جس کی نا اتنی لمبی زبان ہوتی وہ ایسے زبان باہر نکال دیتا ہے، اس کے اوپر میٹھا لگا ہوتا ہے، وہ ساری چونٹیاں اس کے اوپر آتی ہیں، وہ زبان کھینچتا ہے، ساری چونٹیاں اندر۔ مکڑی مکھیوں کا شکار کرتی ہے، بندروں کو چیتا مار کر کھاتا ہے، بھیڑیے تیندوے کی غذا جو مقرر ہے وہ سب کو معلوم ہے، بلی کس طرح چوہوں کو پکڑ کر ہلاک کرتی ہے سب کو معلوم ہے، جنگل میں شیر جو باقی جانوروں سے اعلیٰ اور اشرف ہے اس کی خوراک اللہ تعالیٰ نے ادنا جانوروں کو ہی بنایا ہے۔ تو کیا انسان اشرف المخلوقات ہے؟ وہ 20 جانوروں میں سے صرف چند اقسام کے جانوروں کو ذبح کر کے نہیں کھا سکتا؟ یہ کھانے کے لیے شرائط کس نے مقرر کی؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، یہ جو کھانے کا حکم دیا یہ کس نے دیا؟ اس کی تشریح کس نے کی؟ کائنات کے سب سے رحیم و کریم جس نے اپنا تعارف کروایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس نے ہمیں حکم دیا۔ اور کائنات کے سب سے بڑے رحیم کریم یعنی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ اس نے ہمیں بتایا۔ چوڑے جانا ہوتا ہے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ اور بھائی سب سے بڑی ذات، کریم ذات، سب سے زیادہ خیال رکھنے والی ذات اللہ سے بڑی کوئی نہیں، جس نے اپنا تعارف ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کروایا، الحمدللہ رب العالمین سے کروایا۔ پھر کروانے کے بعد کہا کہ یہ کھانا ہے، گائے کھاؤ، بکرا کھاؤ، اونٹ کھاؤ، یعنی بھیڑ کھاؤ، یہ کھاؤ، لیکن اللہ نے پھر منع بھی کیا، سور نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، کسی کا حق نہیں کھانا، ماں باپ نال بدتمیزی نہیں کرنی۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ تو ہپ کر کے کھا رہے ہیں، ہپ کر کے سارے لیول میں آئے ہوئے، وہ سارے انجوائے کر رہے ہیں۔ جدھر سے اللہ نے منع کیا ادھر نہیں، نہ ادھر ہی جانا ہے، اور جس کا حکم دیا وہ یہ اللہ سے زیادہ کریم بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ رحیم بننے کی کوشش کرتے ہیں، حبیب کریم سے زیادہ سیانہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سارے اپنے کھوکھلے دعوے اپنی جیب میں رکھو،
دوڑ جاؤ. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہمارا جینا مرنا ہمارا سارا کچھ، ہماری قربانیاں ہماری نمازیں سب اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. اللہ جو حکم دے گا ہم عمل کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.